بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کثیر رضوی آفیشیل چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کے لیے میں ایک نہایت خوبصورت اور سبق آمیز حقائق لے کے آیا ہوں۔ سامعین ذی وقار، سلطان ارسلان ایک مضبوط قلعے میں رہتا تھا۔ جسے بڑی دلیر سے دلیر فوج بھی فتح کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، اور اس قلعے کی بلندی کوہ الوند سے برابری کا دعویٰ کرتی تھی، اور یہ قلعہ اپنی مضبوطی کے علاوہ اپنی تعمیر میں بھی نہایت دل فریب اور خوش منظر تھا۔ اس قلعے کی روح زمین پر کوئی مثل نہ تھی، اور یہ قلعہ اپنے ارد گرد کے مناظر کے اعتبار سے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے سبز طباق میں انڈا رکھا ہوا ہو۔ تو سامعین ذی وقار، ایک دفعہ ایک درویش سیاحت کرتے ہوئے اس قلعے کی جانب آ نکلا، تو اس درویش کی ملاقات سلطان ارسلان سے ہوئی۔ اس درویش کو سلطان ارسلان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، تو سلطان ارسلان نے اس درویش سے سوال کیا، کیا درویش، تو نے دنیا دیکھی ہے، گھاٹ گھاٹ کا تو نے پانی پیا ہے، مجھے یہ بتا کہ تو نے اتنا مضبوط ترین قلعہ کہیں دیکھا ہے؟ تمہارا اس قلعے کے متعلق کیا ارادہ ہے؟ تم اس قلعے کے متعلق کیا رائے رکھتے ہو؟ کہ ہے کوئی ایسا جو اس قلعے کو فتح کر سکے؟ تو اس درویش نے جب اس سلطان ارسلان کی اس بات کو سنا تو وہ درویش ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ سلطان ارسلان، یقیناً تمہارا یہ قلعہ جو ہے بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن میں اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ مضبوط ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ تو وہ درویش کہنے لگا کہ تو جانتا نہیں ہے کہ تجھ سے پہلے جو لوگ اس قلعے میں رہتے تھے تو ان کی موت سے یہ قلعہ ان کی حفاظت کر نہیں سکا، تو اسی طرح تیری موت سے بھی یہ قلعہ تمہاری حفاظت نہیں کر سکے گا۔ تو اس درویش نے سلطان ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تو اپنے ماں باپ کے دور حکومت کو یاد کر اور اس بات کو اپنے دل سے باہر نکال پھینک کہ تو ہمیشہ اس کے اندر رہنے والا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اس حقائق میں دنیا سے انسان کا جو حقیقی تعلق ہے اس کو بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہر شخص ایک مقررہ وقت تک اس دنیا میں وقت گزارتا ہے۔ انسان اپنی ساری زندگی اسی جستجو میں بسر کر دیتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ
آسائش اور پرتعیش زندگی بسر کرنے کے لیے سما اکٹھا کر لے۔ تو سامعین ذی وقار، موت جو ہے ہر وقت انسان کے سر پر منڈلا رہی ہوتی ہے، اور پھر جب وہ حقیقت بن کر، اس شخص کا انجام بن کر، اس کی موت جب اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، تو وہ اس بات کو تسلیم کرنا پڑتی ہے، اس کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جن چیزوں کو وہ حقیقت سمجھ بیٹھا ہے، در حقیقت ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس حقائق کو بیان کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کو ترک کر دیں، بلکہ آپ تو انسان کو یاد کروا رہے ہیں کہ جس دنیا کو وہ اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے، اور جو لوگ دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، در حقیقت وہ خود کو ہلاکت میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں، اور حقیقی نفع وہی حاصل کر سکتے ہیں جو اس دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتے ہیں۔ تو سامعین ذی وقار، ہمیں اس دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھنا چاہیے، اور آخرت کی کھیتی سمجھ کر اس کھیتی میں ہمیں اخلاص کا بیج بونا چاہیے، ہمیں اس کھیتی کے اندر احسان کا بیج بونا چاہیے، ہمیں اس کھیتی کے اندر جو ہے احساس کا بیج بونا چاہیے، ہمیں اس کھیتی کے اندر تقوی کا بیج بونا چاہیے، ہمیں اس کھیتی کے اندر انسانیت کی ہمدردی کا بیج بونا چاہیے، تاکہ کل قیامت کو جب اس کا یہ فصل تیار ہو کر اس کا پھل ہمارے سامنے آئے تو ہمیں اپنی کامیابی نظر آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔